السلام علیکم۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور جو بہت زیادہ بیچارے پریشان ہیں، مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کی روزی کا مسئلہ ہے، کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو صحت کا پرابلم ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ صحت مند زندگی جی رہے ہیں، خوشی کی زندگی جی رہے ہیں، سکون ہے، روزی بھی ہے، صحت بھی ہے، اولادیں بھی نیک ہیں۔ بہت کم دنیا میں ایسے لوگ ہیں خوش نصیب، ان کو ہم خوش نصیب کہیں گے۔ لیکن دنیا میں دیکھیں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور مسئلے مسائلوں کی وجہ سے ہر کوئی جس کو ملو نا، زیادہ تر لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی پریشانی کا حل اپنے قرآن کے ذریعے ڈھونڈیں تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں قرآن کے ذریعے ہماری مدد فرماتا ہے۔ ہم سے اللہ پاک قرآن کے ذریعے رجوع کرتا ہے۔ وہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اپنے مسائلوں کا مطلب اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن ایسے اتارا ہے جیسے ہم اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہر قسم کی اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے ہمارے گھر میں، تو ہم اپنے قرآن کی روح سے اگر جائیں گے نا تو اس میں ہمارے مسئلوں کا حل ہمیں مل جائے گا۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ نہیں بھی قرآن سے ہٹ کر اپنے مسئلوں کو حل کریں تو پھر انسان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم قرآن کو، اللہ نے ہمارے پر قرآن کیوں نازل کرا ہے؟ اسی لیے کرا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، روزی کا مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے ہم قرآن کی اس میں جائیں۔ ہر مسئلے کا حل قرآن کی روح سے حل ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن میں اگر مطالعہ کریں نا تو بہت ساری آیات، صورتیں ایسی ہیں جو روزی کے لیے بھی ہے، جو شادیوں کے لیے بھی ہے، جو غموں کو دور کرنے کے لیے بھی ہے، جو مفلسی کو دور کرنے کے لیے بھی ہے، جو گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی ایسی صورتیں، ایسی آیتیں اللہ پاک نے ہمارے قرآن میں رکھی ہیں۔ لیکن ہم اپنے قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے۔ اب لوگ جو ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے کچھ ہیں لیکن مسئلوں کا حل کچھ اور بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسئلے ختم ہونے کے بجائے گھر میں اور پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہی کہتی ہوں، اور میں خود بھی یہی کرتی ہوں کہ میں اپنا مسئلہ بہت کم لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں۔ کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے جن لوگوں نے مجھے صحیح مشورہ دینا ہے، میں ان سے اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ میں بتاتی ہوں۔ ادروائز میں اپنے گھر کا کوئی مسئلہ کسی کو نہیں بتاتی۔ میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں جاتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں جب قرآن دے دیا ہے نا، تو یہ ہمارے روزمرہ کے ہر کام میں ہم قرآن کے ذریعے چلیں گے نا تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ بشرط کہ ہم لوگوں میں اپنے مسئلے مسائل بتائیں، وہ ہر کوئی اپنی سمجھ سے مسئلہ بتائے گا نا۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی آپ کو غلط مسئلے کا حل بتائے گا، نہیں، یہ اس کی سمجھ ہے، وہ آپ کے مسئلے کو کس طرح سمجھ رہا ہے، کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کس کان سے سن رہا ہے، کہ اس کو آپ کا مسئلہ سمجھ بھی آیا ہے یا صرف وہ آپ کا مسئلہ سن کے اپنا مشورہ دے رہا ہے۔ لیکن سم ٹائم لوگوں کے مشورے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا، لیکن لوگ اپنے اندازے سے بتاتے ہیں، وہ ہمارے لیے غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ قرآن کے اوپر اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے نا، قرآن میں آپ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے، تو آپ کو بہت اچھا مشورہ بھی ملے گا، اور اس مشورے کو آپ اتنا کریں گے کہ آپ اس سے ترقی بھی کریں گے۔ آپ کے گھر میں روزی کی اگر تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، کہ لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہ سب معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے میرے بہن بھائیوں آپ لوگ؟ میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ایک اللہ کی آیت لے کر آئی ہوں۔ یہ آیت خاص روزی کے لیے بھی ہے اور گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی جیسے گھر میں جاب کر رہا ہے لیکن اس گھر میں روزی کی تنگی ہے، وہ پریشان ہے، تو اس روزی کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن میں نئے نئے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کے، کبھی بیماریوں کے، کبھی روزی کی تنگ دستی کے، تو اس کے لیے بھی درود شریف بہت اکثیر ہے۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے نا اس کو، وہ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ درود جو ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، یہ بہت زبردست درود ہے۔ اس کو میں کہوں گی اگر آپ لوگوں نے روزی کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر آج کل روزی کے لیے مسئلے ہیں یا پھر اچھے رشتوں کے مسئلے ہیں، اور ایک دوسرا مسئلہ جو خاص مسئلہ ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں۔ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ حلال کم رہ گیا ہے، حرام زیادہ ہو رہا ہے۔ روزی کے اندر بھی نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے وہاں پہ حرام کام ہو رہے ہیں، یا پھر روزی، اب ہم جاب کرنے جا رہے ہیں لیکن ہمیں حلال طریقے سے روزی نہیں مل رہی، ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، تو پھر ہم حلال اور حرام میں فرق نہیں محسوس کرتے، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کا ہم پیٹ بھر دیں، بھلے وہ بس حرام ہو یا حلال ہے۔
تو ان سب مسائل سے دوچار ہونے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلانے کے لیے اپنے بچوں کو بھی کہ آپ کے بچے بھی عبادت گزار بنے، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں اور آپ بھی اللہ کے سامنے سرخ روح ہوں، تو اس کے لیے بہت اچھی میں آپ کے لیے درود پاک لے کر آئی ہوں۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کو کم سے کم ایک تو روزی کی طرف سے اور ایک گھر میں رزق حلال آئے گا۔ جو میرا مین مسئلہ ہے رزق حلال، کیونکہ آج کل کے دور میں رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے، اور جس گھر میں رزق حلال آ رہا ہے سمجھو وہاں پر لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، اولادیں بھی فرما بردار ہیں، اور رزق کی بھی تنگی نہیں ہے، کوئی بیماریاں بھی نہیں ہیں۔ جہاں رزق حلال آ گیا سمجھ لیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک درود پاک بتا رہی ہوں، آپ یہ پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ العظیم انشاءاللہ الرحمن، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں یہ تمام مسئلے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ تمام آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ 90 دن تک آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے روزانہ 1100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 111 مرتبہ آپ ڈیلی رکھیں۔ 90 دن تک آپ نے پڑھنا ہے 111 مرتبہ صبح